اور امام حسین فرماتے ہیں کہ ملہو جدن کا جدن فی الورا، فرماتے ہیں کسی کے پاس میرے نانا جان جیسا کسی کا نانا ہے تو سامنے لائے۔ واقع شیخی، فرماتے ہیں کسی کے پاس میرے بزرگ جیسا، میرے پیر جیسا کسی کے پاس پیر ہے تو وہ بھی سامنے لائے۔ فانا ابن القمرین، فرمایا میں شمس و قمر کا بیٹا ہوں۔ اور فرماتے ہیں فاطمۃ الزہراء امی و ابی قاسم الکفر ببدر و حنین، فرمایا میری والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ، جن کا آنچل نہ دیکھا محرومان نے، جن کے سر کا دوپٹہ بھی چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ میری والدہ ہیں۔ اور میرے والد مولا علی شیر خدا وہ ہیں جنہوں نے بدر و حنین میں کافروں کے کفر کے ظلم اور جبر کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا، بدر میں بھی احد میں بھی۔ اور مولا علی شیر خدا کی اولاد ہوں۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، فرمایا ہمارے لیے آل رسول سے محبت کے لیے اتنی بات کافی ہے، کیا فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اہل بیت کی محبت کو فرض قرار دیا کہ اہل بیت سے محبت فرض ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کفا بکم من القدر، فرمایا اہل بیت سے محبت جو ہے، اہل بیت سے جو مودت ہے وہ اتنی زیادہ ہے، کہتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، فرمایا اگر ہم ان پر درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، حضور کی آل پر اگر درود نہ پڑھیں ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور کیا فرماتے ہیں اذا نحن فضلنا علیًا، فرماتے ہیں جب مولا علی سے محبت کی بات کرتے ہیں، شان اہل بیت ہم بیان کرتے ہیں، روافض بالتفضیل عند ذی الجہل، فرمایا پھر کچھ جاہل ہمیں رافضی کہتے ہیں۔ جب ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ فرمایا جب ہم مولا علی کی، امام حسن کی، امام حسین کی، سیدہ طیبہ طاہرہ کی، شہداء کربلا کی، اہل بیت کی محبت اور عشق کی ان کی بات کرتے ہیں، لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں۔ اور بفضل ابی بکر اذا ما ذکرتہ، فرماتے جب ہم ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں پھر لوگ ہمیں ناسبی کہتے ہیں کہ یہ ناسبی ہیں۔ فرمایا نہیں، ہم مولا علی کے بھی غلام ہیں، صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں۔ اگر مولا علی سے محبت کرنا رافضیت ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں میں سب سے بڑا رافضی ہوں، اور صدیق اکبر کی بات کرنے سے کوئی ناسبیت کے فتوے لگاتا ہے تو پھر میں سب سے بڑا ناسبی ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم سے تو کسی ایک کا بھی انکار نہ ہوئے، اور ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور مولا علی کا حبدار نہ ہوئے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور اہل بیت کا حبدار نہ ہوئے، ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور صدیق اکبر کا حبدار نہ ہوئے، عمر کا حبدار نہ ہوئے، عثمان کا حبدار نہ ہوئے۔ ہم سب کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ ہاں، وہ کسی نے بھی یہ بھی بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، حکومت سے بھی بڑی ہے۔ اور آگے جو اس نے بات کی نا، کسی نے بابا جی سے آ کر پوچھا کہ حضور آپ کیا کہتے ہیں سیدہ کے بارے میں، تو جو بابا جی کے جملے تھے نا، بابا جی نے فرمایا سیدہ پاک کی سواریوں نے جہاں پیشاب کیا ہے نا، پوری امت اس پیشاب کو لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا جو سیدہ پاک کی سادات اہل بیت کی سواریوں نے جہاں پیشاب کیا، اگر امت پیشاب تک رہتی تو ذات تک جاتی ہی نہ، پھر کوئی حضور کے نور و بشر کی بات ہی نہ کرتا۔ ابھی جب ان کی سواریوں کے پیشاب کے برابر کوئی نہیں تو پھر ذات کی کیسے کیا بات ہوگی، پھر ان کی ذاتوں کی کیا بات ہوگی۔ اور تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، ادھر فردوس زہرا کے قدموں میں پڑی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک
اس لیے اپنے عقیدہ بالکل وہی جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، بابا جی نے دیا ہے، ہم اہل بیت کے بھی غلام، صحابہ کے بھی غلام۔ میں نے جو علامہ اقبال کا شعر پڑھا ہے نا، اقبال کہتا ہے فقیری فقط نمازوں کا نام نہیں ہے، فقیری فقط روزے کا نام نہیں ہے، فقیری فقط حج زکاتوں کا نام نہیں ہے، فقیری فقط تسبیحوں کا نام نہیں ہے، فقیری فقط چلوں کا نام نہیں ہے، فقیری فقط 11ویں 12ویں منانے کا نام نہیں ہے، فقیری فقط جو ہے وہ بریانی بکرے مرغیاں پکانے کا نام نہیں ہے، حلوے بانٹنے کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے کیا کہا ہے؟ کہتا ہے ایک فقر ہے شبیری، کہتا ہے فقیر وہ ہے جو امام حسین سے میدان کربلا میں جا کر بتایا فقیر اسے کہتے ہیں، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ فقیر اسے کہتے ہیں۔ ایک فقر ہے شبیری، اسی فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمانوں کی میراث امام حسین کی ذات ہے۔ تقریریں کر لینے سے حسینیت کا حق ادا نہیں ہوتا، اور وہ حسینی نہیں ہے۔ جلوس نکال لینے سے، سبیل پی لینے سے، بریانی کھا لینے سے، حسین کے نام کی لنگر کھا لینے سے حسینی نہیں بن جاتا۔ حسینی وہ ہے جو امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرے، امام حسین کی سیرت پر عمل کرے، ان کے دیے ہوئے راستے پر کھڑا ہو، وقت آئے اپنا سر بھی کٹوائے۔ حسینی وہ ہے، ہم نے اگر دیکھا ہے تو وہ خادم حسین تھا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ حضور علیہ السلام ایک بار میرے آقا و مولا مدینہ پاک میں تشریف صحابہ کے ساتھ جا رہے، بچے کھیل رہے تھے، تو میرے آقا و مولا نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس بچے کو اسے پہلے نہیں دیکھا تھا یا نہیں جانتے تھے، پہلی بار ہم نے دیکھا کہ حضور نے ایک نئے بچے کو اٹھایا، اور حضور نے اس کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے اس بچے کو پہلے اس طرح آپ کو اس سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پہلی بار یہ دیکھا ہے، بچہ نیا ہے، ہم نہیں جانتے، آپ نے اس سے محبت، یہ اس کو آپ نے چوما کیوں ہے، اس کو آپ نے سینے سے کیوں لگایا ہے؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ میں نے اس کو ایک بار دیکھا، حسن و حسین کھیل رہے تھے، یہ ان کے پیچھے پیچھے تھا، جہاں حسن اور حسین کے قدم لگتے تھے یہ وہاں سے مٹی اٹھا کر اپنے منہ پہ مار لیا کرتا تھا۔ مجھے اس وجہ سے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ تو حضور کی حال سے یہ تو حضور نے خود ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے میری محبت، ہم نے سب سے پہلے مولویوں اور پیروں کی محبت بتائی، شخصیت پرستی بتائی، اندھی تقلید بتائی، ان کو شخصیتوں کے پیچھے لگایا۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، قبر کے اندر امام حسین نے نہیں آنا، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، قبر میں امام حسن نے نہیں آنا، مولا علی نے نہیں آنا، صدیق اکبر نے نہیں آنا، فاروق اعظم نے نہیں آنا، عثمان غنی نے نہیں آنا، غوث اعظم نے نہیں آنا، داتا علی حجویری نے نہیں آنا، اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے نہیں آنا۔ تو آج کل کے 2 نمبر مولوی پیر کون ہوتے ہیں؟ قبر میں صرف رسول اللہ نے آنا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک۔ قبر میں صرف رسول اللہ نے آنا ہے، سب نے چھوڑ جانا ہے، سب نے ادھر حضور کام آئے ہیں۔ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا، بتاؤ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے؟ ہم تو دین دشمنوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ امام حسین موجود ہوتے آج، یا امام حسین کے دور کے اندر قرآن کو آگ لگائی جاتی، امام حسین خاموش رہتے، گنبد خضرا پہ بیٹھے رہتے، مسجد نبی میں چلے جاتے؟ جب وہ خاموش نہ رہتے پھر ہم خاموش کیوں ہیں؟ وہ دربار میں نہ جاتے تو ہم کیوں ہیں؟ وہ مسجد میں نہ جاتے تو ہم کیوں مسجدوں میں کھڑے ہیں، قرآن کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ امام حسین کے پاس کائنات کی سب سے بڑی دربار تھی گنبد خضرا، سب سے بڑی دربار کے سجادہ نشین حسن و حسین۔ جب دین پر وقت آیا تو گنبد خضرا پر بیٹھ کر تویز نہیں لکھے، نذرانے نہیں لیے، مسجد نبی میں 50,000 نمازوں کا ثواب نہیں لیا، کعبے میں جا کر 1,00,000 نمازیں نہیں پڑھی۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں مسجد میں سیاسی گفتگو کرنا ناجائز ہے، یہ کیڑی حدیث ہے؟ تو اپنی چدراہٹ کے پیچھے مسجد ہوتے اپنی نمی گل لکھوا دیتی ہے، سانو کہنا ہے مولوی یہ گل نہ کر، تیری حیثیت ہے تو مسجد پہ یہ چیز لکھے، کس جگہ لکھا مجھے دکھا۔ اگر مسجد میں سیاسی گفتگو کرنا جائز نہیں ہے تو پھر سیاست دان کرانا بھی جائز نہیں ہے، پھر ایم پی اے بھی نہ گھسے، ایم این اے بھی نہ گھسے۔ اگر مسجد میں سیاست نہیں ہے تو پھر حسین کو یزید کے ساتھ ٹکر لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر دین میں سیاست نہیں ہے تو حسین گنبد خضرا پہ بیٹھے رہتے، دعا مانگ لیتے، وہیں احتجاج کر لیتے، اس کی مخالفت وہیں کر لیتے۔ حسین نے کربلا جا کر بتایا کہ سیاست بھی ضروری ہے، حکمران سے ٹکر لینا بھی ضروری ہے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بھی ضروری ہے، اس کا پنجہ پکڑنا بھی ضروری ہے۔